حضرت علامہ مولانا غفران علی قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں. ان کے آنے سے قبل میں یہ شعر کہنا مناسب سمجھتا ہوں. نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے. نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے. ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے. نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے. ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے. نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا. نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے. اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے. ہم خطیب اہل سنت سے گزارش کریں گے کہ اپنے خطاب پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر اور رسالت سے ان کا استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا غفران علی قادری صاحب قبلہ، مدرسہ فیضان گلشن طیبہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نیچے بیٹھ جا، نیچے بیٹھ جا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلِ دی مددی کعبہ ایمان مددی. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. محسن سنیت ہمدرد قوم و ملت عالی جناب حضرت ظہیر الدین صاحب برکاتی مدث اللہ العالی، مداح خیر الانام عالی جناب محمد شکیل رضا صاحب قبلہ و دیگر علماء ذویل احترام، حفاظ کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل اپنی اور اس ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکین گنبد خضرا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا ہوں، آپ تمامی حضرات دل کی گہرائیوں سے سستی میں نہیں بلکہ عشق رسول کی مستی میں میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کرسیوں پر بیٹھنے والوں کا حق تو زیادہ بنتا ہے، اس لیے کہ سارا جھگڑا ہی کرسی کا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بزم گلشن طیبہ والوں نے بغیر محنت کے کرسیوں پر بٹھا دیا ہے۔ تو جو زمین پر بیٹھے ہیں ان بچوں کی آواز اتنی زیادہ ہے، تو آپ تو کرسیوں پر بیٹھے ہیں، آپ کا حق تو زیادہ بنتا ہے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، کرسی والوں سے، کہ آپ بھی ذرا اپنی آواز کو نکالیں اور جی لگا کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یکی بعد دیگرے طلبہ و طالبات منبر پر آتے رہے، اللہ و رسول کے فرامین آپ تک پہنچاتے رہے۔ یقیناً سن کر دل شاد بھی ہو رہا تھا، اور بچوں کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو تیار کرنے والے اساتذہ کے لیے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں۔ اور یقیناً جب بچے یہاں آ کر اللہ و رسول کے فرامین آپ کو سنا رہے تھے، دل سے بتاؤ کہ آپ کے سینے میں آپ کا دل خوشی کے مارے اچھل رہا تھا کہ نہیں؟ جواب دیں مجھے، کتنے لوگ ہیں جو خوش ہو رہے تھے؟ ماشاءاللہ۔ اب مجھے بتائے کہ یہاں منبر پر جب بچہ یا بچی قرآن کی آیت اور حدیث رسول پڑھ رہی تھی تو آپ سن کر مچل رہے تھے، مجھے بتاؤ ان کی زبانی قرآن و حدیث سن کر مصطفیٰ گنبد خضرا میں کتنے خوش ہو رہے ہیں؟ یقیناً یہ بزم گلشن طیبہ والوں کی بڑی محنت ہے، اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان مکاتب و مدارس کو اللہ پاک بے پناہ ترقی، عروج اور کامیابی عطا فرمائے۔ آج ہر کسی کو ایک بخار ہے، دل صحیح رکھیے گا، آج ہر کسی کو ایک بخار ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ کبھی یہ بہتری کا تصور مال و دولت کی فراوانی اور پیسوں کی ریل پیل کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ بھائی جب میرے پاس پیسوں کا انبار ہے، لوگ غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں اور میرے پاس تو پیسوں کی بھرمار ہے، تو لہٰذا پیسوں کی بھرمار کی بنیاد میں سب سے بہتر ہوں۔ لیکن دنیا کی تاریخ شاہد ہے، وہ لوگ جو کبھی پیسوں پر غرور و گھمنڈ کر کے جیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات ایسے تبدیل کیے کہ کل تک جو اپنی دولت پر ناز کرتے تھے، راتوں رات اللہ نے بھیک کا کٹورا ان کے ہاتھ میں تھما دی، اور مفلسی محتاجی کی زندگی جینے پر وہ مجبور ہو گئے۔ پتا چلا کہ پیسہ اور دولت کی بنیاد بہتری کا تصور باطل ہے۔ کبھی کبھی لوگ اپنی گوری چمڑی کی بنیاد، نکھرے ہوئے رنگت کی بنیاد غرور و گھمنڈ کرتے اور سوچتے کہ میں سب سے بہتر ہوں،
اس لیے کہ میرا رنگ گورا ہے، میرا چہرہ نکھرا ہوا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کل جو اپنی رنگت پر ناز کرتے تھے آج وہ اپنے چہرے کو چھپانے پر مجبور ہیں۔ جو کبھی اپنی رنگت اور گوری چمڑی پر ناز کرتے تھے چند مہاسے اور پھنسیاں ایسی پھٹی کہ لوگ مجبور ہو گئے اپنے چہرے کو چھپانے پر۔ پتا چلا رنگت کی بنیاد اگر کوئی بہترین کے تصور میں جی رہا ہے تو اس کا تصور باطل ہے۔ کبھی کوئی موٹر گاڑی کی کثرت اور عالی شان بنگلوں کی بنیاد اپنے آپ کو بہتر تصور کر رہے ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں ان سے چھین لی گئی اور ثابت ہوا کہ ان کی یہ تصورات باطل ہیں۔ دنیا کا انسان چاہے دولت کی بنیاد، چاہے ثروت کی بنیاد، چاہے طاقت کی بنیاد، چاہے قوت کی بنیاد اپنے آپ کو بہتر تصور کرے، لیکن ہم تو صرف اسے بہتر مانیں گے جسے مصطفیٰ نے بہتر کہا۔ اس لیے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو سب سے بہتر بنایا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اگر اس زمین پر کوئی سب سے اچھا ہے، کوئی سب سے اولا ہے، کوئی سب سے اعلیٰ ہے تو وہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اللہ اللہ وہ کتنے اچھے ہیں، وہ کتنے افضل ہیں، وہ کتنے اعلیٰ ہیں، وہ کتنے بہتر ہیں۔ ہم سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو جو سدرا کا مکی ہے، جو سید الملائکہ ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے۔ ارے ہماری نہیں تو جبریل امین کی تو مانو، وہ جبریل امین جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل تو نے تو آدم کا زمانہ دیکھا ہے، اے جبریل تو نے تو موسیٰ کا دور دیکھا ہے، اے جبریل تو نے تو ابراہیم کے لیل و نہار دیکھے ہیں، اے جبریل آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی بارگاہ میں تو حاضر ہوا کرتا تھا، ہر نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا، ہر نبی کا زمانہ دیکھا، ہر نبی کا دور دیکھا، ہر نبی کا وقت دیکھا، لیکن اے بلبل سدرا، اے جبریل امین یہ تو بتا کیا تم نے کبھی ہم جیسا کسی کو دیکھا؟ انہیں آسمانوں کی دنیا کی سیر کی ہے، زمین کا چپا چپا چھان ڈالا ہے، اے جبریل بتا تو صحیح کیا مصطفیٰ کے جیسا کسی کو دیکھا؟ کیا مصطفیٰ کی طرح کسی کو دیکھا؟ اللہ اللہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم مصطفیٰ کریم کے سوال پر جو جواب دے رہے ہیں اسی جواب کو بریلی کے تاجدار نے مصروں کی شکل میں بیان کیا گیا، شعر کی شکل میں بیان کیا گیا اور دنیا کو بتا دیا جبریل کا عقیدہ کیا ہے۔ جبریل نے جو جواب دیا اسی جواب کو امام محمد رضا اپنے شعر میں یوں بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کی تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے۔ دیکھنا اور ہے اور چھاننا اور ہے۔ انسان جب کچھ دیکھتا ہے تو سرسری طور پر دیکھتا ہے، لیکن جب چھاننے کی باری آتی ہے تو بڑی باریکی سے دیکھتا ہے، بہت غور سے دیکھتا ہے اور پھر اپنا نتیجہ بیان کرتا ہے۔ تو جبریل کے دیکھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ امام احمد رضا قوم کو سنا رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، کیوں تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ ارے آج اگر ہم یہ تصور لیے بیٹھے ہیں کہ وہ پیغمبر خدا ہماری طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، اس لیے وہ ہماری طرح ہے، سن لو یہ اگر ہمارا تصور ہے تو یہ تصور باطل ہے۔ اس لیے کہ جبریل آدم کو دیکھنے کے بعد، موسیٰ کو دیکھنے
دیکھنے کے بعد، عیسیٰ کو دیکھنے کے بعد، ابراہیم کو دیکھنے کے بعد نتیجہ بیان کر رہے ہیں، یا مصطفیٰ آپ کی طرح تو آدم بھی نہیں ہے، آپ کی طرح تو ابراہیم بھی نہیں ہے، آپ کی طرح تو موسیٰ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ خالق کائنات یکتا ہے، اور اس ایک خدا نے آپ کو شان یکتائی عطا فرما دی ہے، آپ کو شان یکتائی عطا کر کے دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتری کا ذرا آپ جائزہ لو۔ ابھی 2-3 دن بعد ہر مسجد میں معراج کا خطاب ہوگا، اور لوگ 27ویں شب کو سفر معراج بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج عطا کی ہے۔ سنو، میں آپ سے عرض کروں، یہ رات صرف مصطفیٰ کریم کی معراج کی رات نہیں ہے، توجہ ہے، یہ رات صرف حضور کی معراج کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات تو جبریل کی معراج کی رات ہے، یہ رات تو مسجد اقصی کی معراج کی رات ہے، اور یہ رات تو آدم و عیسیٰ تک ہر نبی و رسول کی معراج کی رات ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو عرض کروں، شب معراج جبریل امین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، آپ جانتے ہیں نا، تو حضور کو کیسے جگایا؟ اپنی کافری لگے تو حضور کے طرف، جس کی ٹھنڈک کو حضور نے محسوس کیا اور بیدار ہوئے۔ تو سنو، خدا کو مصطفیٰ نے دیکھا، یہ مصطفیٰ کی معراج، اور مصطفیٰ کے تلووں کو جبریل نے چوما، یہ جبریل کی معراج۔ تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں سب سے بہتر ہے، سب سے افضل و اولا ہے، پوچھو یا رسول اللہ، ساری کائنات آپ کو بہتر مانتی، حضور یہ تو بتائے کہ آپ کی نظر میں بہتر کون ہے؟ آواز نہیں ہے، مائک دوسرا لگا۔ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں جاننا ہے کہ سب سے بہتر کون، سب سے اچھا کون، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ پھر چاہے اس کے پاس دولت نہ ہو تو بھی وہ سب سے بہتر ہے، اس کے پاس رنگت نہ ہو تو بھی وہ سب سے بہتر ہے، اس کے پاس طاقت و قوت نہ ہو تو بھی وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دنیا کی وہ دولت تو نہیں ہے جس کے ذریعے سے بنگلوں خریدا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے سبزی ترکاری خریدی جا سکتی ہے، لیکن سنو، اس کے پاس قرآن کی وہ عظیم دولت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی جنت خریدی جا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے ذریعے سے بندہ کائنات پر حکمرانی کرتا ہے، جس کے ذریعے سے بندہ کائنات میں عزتیں پاتا ہے، جس کے ذریعے سے بندہ کائنات میں دولتیں پاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو تم میں کا وہ شخص جس نے قرآن کی ایک آیت سنی، پہلی آیت سنی بہت
تم میں سے کسی نے قرآن کی ایک آیت अरे पुलिस वाला है, अरे ये आवाज क्या हुआ? पुलिस वाला है, बातें कर रहा है ना, पुलिस वाला आया है। पहाड़ के मिल जाने से बेहतर है। पीछे तक आवाज आ रही मेरी? ये शर्ट अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान की एक आयत का सुनना ये सोने के एक पहाड़ के मिल जाने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि सोने का पहाड़ मिल जाए तो आपको सब मिल जाता है, लेकिन कुरान मिल जाए तो आपको रब मिल जाता है। कुरान वो अजीम दौलत है कि आज इसी कुरान के खिलाफ दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये कुरान जो आतंक की तालीम दे रहा है, ये कुरान जो दहशत गर्दी सिखाता है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, जिन ममालिक में कुरान पाक को दहशत गर्दी की किताब करार दिया जा रहा है, उन्हीं मुल्कों में सबसे ज्यादा इस्लाम फैलता हुआ नजर आ रहा है। सबब क्या है? सबब यही है कि जब दुनिया के अंदर ये प्रोपेगेंडा किया गया कि कुरान दहशत की तालीम देता है, कुरान आतंक सिखाता है, दुनिया मजबूर हुई कि चलो कुरान पढ़ते हैं, चलो कुरान देखते हैं, कुरान का जायजा लेते हैं। कौन सी वो आयत है जिसमें दहशत का जिक्र है? कौन सी वो आयत है जिसमें आतंक की बात की गई है? कौन सी वो सूरत है जिसमें जुल्म का पैगाम दिया गया है? मगर अल्लाह जब दुनिया ने कुरान का मुताला किया ताकि इसके अंदर जुल्म को तलाश किया जाए, ताकि इसके अंदर आतंक का जिक्र देखा जाए, ताकि इसके अंदर दहशत गर्दी को तलाश किया जाए, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान पढ़ने वालों ने जब कुरान पढ़ना शुरू किया ताकि इसके अंदर आतंक, दहशत गर्दी और जुल्म की बातें निकालकर दुनिया को बताया जाए कि ये दहशत गर्दी की किताब है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, जब पढ़ने वालों ने कुरान को पढ़ना शुरू किया, कुरान के खत्म होते ही अल्लाह ने उनके दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा किया और उन्होंने दुनिया को पैगाम दिया कि सारी कायनात में अगर अमन को पैदा करना है तो कुछ और न करो, दुनिया के अंदर कुरान की तालीम को आम कर दो, कुरान के पैगाम को आम कर दो। इसलिए कि कुरान की तालीम जहां जहां पहुंचेगी वहां अमन का माहौल पैदा हो जाएगा, वहां जुल्म का खात्मा हो जाएगा, वहां दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले वक्त हमारा खत्म हो रहा है। अब मैं हदीसें जो पढ़ना चाहता था, वाक़यात जो बयान करना चाहता था, अब वो सारी चीज़ें स्किप करके बस मैं आपको पैगाम देकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँ। यारो कुरान जब इतनी अजीम किताब है, ऐ मेरे साथियों, तुमने इस कुरान को फिर पीठ के पीछे क्यों फेंक दिया? आप कहेंगे मौलाना किसी बात करते, हम तो कुरान पढ़ते। मैं अर्ज करूंगा जरूर पढ़ते हो, लेकिन कब? जब किसी का दसवा आ जाए, जब किसी का तीजा आ जाए, किसी की सुयम की कुरान खानी हो जाए, तब हम कुरान पाक को खोलते हैं। ऐ मुसलमानों, मुझे बताओ किसी की सुयम में तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? अब जवाब देंगे मौलाना इसलिए कि हमारा जो भाई फला रिश्तेदार कब्र के अंदर दफन है, मिट्टी के नीचे, हम कुरान पढ़ेंगे तो उसको जमीन के अंदर राहत मिलेगी, उसको जमीन के अंदर सुकून मिलेगा। मैं पूछना चाहता मुसलमानों, वो कुरान जो तुम्हें जमीन के अंदर सुकून दे सकता है, वो कुरान जो तुम्हें जमीन के अंदर इज्जत दे सकता है, क्या वो कुरान तुमको जमीन के ऊपर इज्जत नहीं दे सकता? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसके जरिए से कब्र की वो अंधेरी घाटी, वो बिच्छुओं का घर,
وہ عذاب الہی کا مسکن، جب اس دردناک گھاٹی اور وحشتناک وادی میں قرآن تمہیں بچا لیتا ہے آفتوں سے، مصیبتوں سے، کیا وہ قرآن تمہیں دنیا کی زندگی میں مصیبتوں سے، آفتوں سے نہیں بچا سکتا؟ وہ قرآن جو قیامت کے دن تمہارے سر پر عزت کا صحرا باندھے، کیا وہ قرآن دنیا کے اندر تمہیں عزت سے ہمکنار نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے، لیکن اللہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اور جو قرآن پڑھنا بھی جانتے ہیں ان کا جی نہیں چاہتا کہ وہ قرآن کی طرف آئے، بلکہ آج معاشرے کا حال یہ ہے۔ کل تک ہم دیکھتے تھے، کچھ سال پہلے اگر ماہ رمضان میں ہم مساجد کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ منظر دکھتا تھا جیسے دعائے ثانی ہوئی، کثرت سے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھ جاتے تھے، لیکن اللہ آج حال یہ ہے، دعائے ثانی کے لیے رکتا کون ہے، دعائے ثانی کے لیے ٹھہرتا کون ہے؟ بلکہ آج مسلمان نے خدا و رسول سے بے وفائی اتنی اختیار کر لی ہے کہ جیسے فرض نماز ہوئی کچھ لوگ تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جلدی سے سنت پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے والے کی نماز ہوئی کہ نہیں، اس کی نماز ہوئی کہ نہیں، سلام پھیرا کہ نہیں پھیرا، اس لیے کہ جلدی سلام پھیرے تو میں جلدی نکل جاؤں گا، کہیں امام سامنے دعا شروع کر دی تو مجھے اٹکنا پڑے گا، مجھے رکنا پڑے گا۔ اللہ جو قوم دعا میں بیٹھنے کو اٹکنا تصور کر رہی ہے، پھنسنا تصور کر رہی ہے، بلفظ دیگر جس قوم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، آج وہ قوم در کی بھکاری بن گئی ہے۔ جو قوم اللہ سے نہیں مانگتی وہ قوم کبھی سیٹھوں سے مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کبھی کسی مال والے سے مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کبھی کسی دولت والے سے مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نادانو، وہ ایک خدا دے جس سے مانگو چاہے جتنا مانگو، جب مانگتے ہو وہ خوش ہوتا ہے۔ میرا بندہ مانگ رہا ہے، اس کو عطا کیا جاتا ہے، لیکن جو رب مانگنے پر خوش ہو اس سے یہ بندہ دور بھاگ رہا ہے۔ اور جس شیر سے ایک بار مانگو مروت میں دے دے، دوسری مرتبہ مانگو تو منہ چڑھا کر دے، تیسری مرتبہ مانگے تو اندر سے کسی کو بھیج دیا جاتا ہے کہ کہہ دو ہم گھر میں نہیں ہیں، چوتھی مرتبہ راستے میں مل جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ او نادان، ایک مرتبہ دیا تو تو نے منہ ہی لگا لیا، بار بار مانگنے کے لیے آتا ہے۔ اب میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، لیکن میرے آقا کی حدیث ہے جو بندہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آج قوم دعائے ثانی سے بھاگتی ہے کہ کہیں اٹک نہ جائے، کہیں رک نہ جائے۔ کل تک کے قوم کا حال یہ تھا کہ دعائے ثانی کے بعد کثرت سے لوگ قرآن پڑھتے تھے، لیکن آج لوگ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھتے، جلدی سے مسجدوں سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ یہ وہی قوم ہے جس کو قرآن کی تلاوت کے بارے میں پوچھا جائے جواب ملتا مولانا وقت نہیں ملتا، مولانا دکانداری کرنی پڑتی ہے، مولانا آٹو چلانی پڑتی ہے، مولانا کاروبار کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو کیا پتا کاروبار کیا چیز ہے؟ آپ کو کیا پتا دکانداری کیا چیز ہے؟ آپ کو کیا پتا دولت کمانا کیا چیز ہے؟ نادانو سنو، یہ وہ مولانا ہے کہ بڑے سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا کروڑ پتی اگر کسی کے ریسیپشن میں چلا جائے، کسی کی شادی میں چلا جائے، اسے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے، اسے عالی شان کرسی پر بٹھایا جاتا ہے۔ لیکن سنو، سوسائٹی کا بڑے سے بڑا کروڑ پتی بھی آ جائے تب بھی مسجد کے اندر عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ چٹائی پر بیٹھتا ہے اور مولانا ممبر پر بیٹھتے ہیں، مولانا بلندی پر بیٹھتے۔ کیوں؟ مولانا کے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، لیکن سنو مولانا کے پاس قرآن ہے، قرآن جس قرآن نے کروڑ پتی کے مقابلے میں ان کو ممبر پر بٹھا دیا ہے، ان کو بلندی پر بٹھا دیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں جس قوم کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے وہ قوم 2 گھنٹہ فیس بک پر لگی ہے۔ جب پوچھا جائے قرآن نہیں پڑھتے تو وقت نہیں ہے، اور وہی قوم وہی جوان 2 گھنٹہ فیس بک پر لگا ہے، 3 4 بجے تک رات کی تاریکی میں انسٹاگرام پر سٹوری اپلوڈ کی جا رہی ہے، لپ سنگ میچ کر کے
2 घंटा बताया जाता है कि हजरत लिप सिंक लोग मैच करते हैं और उसके बाद अपनी वीडियो अपनी क्लिप अपलोड करते हैं। कितने ताज्जुब की बात है मुसलमानों, आज हर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के बाद बंदा अपना व्हाट्सएप ओपन कर रहा है। क्यों? चलो देखो तो सही फला दोस्त ने मुझे क्या मैसेज किया है, देखो तो सही कि फला ग्रुप पर क्या चैटिंग हो रही है, फला रिश्तेदार ने मुझे क्या मैसेज किया है, फला दोस्त ने मुझे क्या मैसेज किया। कितने ताज्जुब की बात है, हर 10 मिनट के बाद तुम व्हाट्सएप ओपन करते हो कि अपने किसी दोस्त का मैसेज पढ़ा जाए। लेकिन मुसलमानों, वो खुदा जिसने अपना मैसेज कुरान में दिया है, वो कुरान तुम साल में 1 मरतबा खोल रही हो और उस खुदा के मैसेज को पढ़ने पर आमादा नहीं हो। सुनो, जब तक इस कौम ने अपना रिश्ता कुरान से वाबस्ता रखा था, ये कौम जहां गई सर बुलंद रही, ये कौम जहां गई इज्जत पाई। अरे यही तो वो कुरान है जिसकी दौलत और जिसकी ताकत और कुव्वत का आलम ये था कि इसी कुरान की दौलत ने किसी फकीर को जब बंजर धरती पर भेजा तो बंजर धरती भी अजमेर के नाम से मशहूर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमानों, हम कहाँ गए? न हम कुरान से करीब हो रहे हैं, न अपने बच्चों को कुरान से करीब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, तुम में सबसे हकीर गिरा पड़ा घर वो है जिसमें कुरान की तिलावत नहीं होती। आज हमारे घरों में, मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, आज हमारे घरों में सीरियल पाबंदी से देखा जाता है, फिल्में पाबंदी से देखी जाती। अच्छा, कभी कोई सीरियल मिस हो जाए तो हमारी बहनों को यह भी पता है कि ये सीरियल रिपीट किस वक्त में होता है, उस वक्त का हमारी बहनें इंतजार करती है। कितने ताज्जुब की बात है कि वो बहनें जिनकी गोद में पलने वाला बच्चा कल तक अब्दुल कादिर जिलानी बनता था, गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी बनता था, मखदूम अली महाइनी बनता था, मखदूम सिन्ना बनता था और वक्त का मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा बनता था। लेकिन आज हमारी बहनों की गोद में पलने वाला बच्चा कभी टिकटॉकर बन रहा है, कभी सिंगर बन रहा है, कभी डांसर बन रहा है, कभी जोकर बन रहा है। सबब क्या है? सबब यही है, कल तक की माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, तिलावत कुरान सुना सुना कर पिलाती थी। कल तक की माएं जब अपने बच्चों की परवरिश करती थी, कभी नबी की नात पढ़ती थी, कभी कुरान की तिलावत करती थी, कभी सहाबा की शुजाअत सिखाती थी, कभी अहले बैत की मोहब्बत थी। लेकिन आज मेरी बहनों ने, मेरी माओ ने अपनी गोद में पलने वाले बच्चे की परवरिश सीरियलों के साए में करनी शुरू कर दी, फिल्मों के साए में करनी शुरू कर दी, गानों के साए में करनी शुरू की। नतीजतन ये बच्चा ना खुदा का फरमा बरदार बन रहा है, ना रसूलुल्लाह का बावफा बन रहा है। और माँ बाप तो फिर माँ बाप है, यही बच्चा जिसकी परवरिश सीरियलों के साए में की गई थी, जब जवान होता है तो माँ बाप को घर का कचरा समझता है, माँ बाप को घर का बोझ समझता है। यही वो जवान है जिसको बचपन में कुरान की तालीम नहीं दी गई, जब जवान है और होटलिंग के लिए जाता है, होटलों में खाने के लिए जाता है। खाना पीना होने के बाद जब सारे दोस्त टेबल से उठते हैं तो ये जवान कहता है अपने दोस्त को, अरे यार तू रहने दे, तेरा भाई है ना, जब तक तेरा भाई है तुझे बिल देने की क्या जरूरत है, जब तक तेरा भाई है तुझे खर्च करने की क्या जरूरत है, जब तक तेरा जिगरी यार जिगरी दोस्त है तुझे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, तू बिल ना दे मैं बिल दूंगा। और वो आगे बढ़ के होटल का बिल देता है, कभी 4,000, कभी 10,000, कभी 20,000। हाँ हाँ, ये वही जवान है जो होटल में 20,000 होटल का बिल देते हुए जिसके माथे पर बल नहीं आता। वही जवान जब घर में बाप दवाई के लिए पैसा मांगता है, माँ इलाज के लिए पैसा मांगती है, अपनी जरूरत के पेश नजर अखराजात माँ बाप के जरिए से तलब किए जाते हैं, तो यही बेटा जो जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद बावला और पागल
पागल हो गया है, माँ बाप के पैसा तलब करने पर कहता है क्या तुम्हारी बीमारी पर, तुम्हारे इलाज पर लुटा लुटा कर मैं कंगाल हो जाऊं, मैं कल्लाश हो जाऊं? मुझे तुम फकीर बनाना चाहते हो, मुझे तुम फटीचर बनाना चाहते हो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन ऐ जवानों, मैं तुम्हें भी ये पैगाम देना चाहता हूं, सुनो, कायनात में जिस काम में तुम जो पैसा सर्फ कर रहे हो, सबसे अफजल पैसा वो है जो तुमने माँ बाप पर खर्च किया। चाहे इसके मुकाबले तुमने मस्जिद में पैसा लगाया, मदरसे में पैसा लगाया, किसी बेवा की मदद की, किसी यतीम का सहारा बने, लेकिन इन तमाम मामलात में खर्च करने से अफजल ये है कि तुम अपने माँ बाप पर खर्च करो। लेकिन आज माँ बाप की ताज़ीम भी क्यों नहीं हो रही है? इसलिए कि माँ बाप ने अपने बच्चों की तरबियत कुरान के साए में नहीं की है, बल्कि सीरियलों के साए में की है। अगर इजाजत हो तो एक वाकया पढ़ना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिले चिश्त अहले बश्त, तफसील में नहीं जाता, मुख्तसर बस वाकया बताकर गुफ्तगू हमारी खत्म कर देते, ठीक है ना? और उस घेरे डालने के नतीजे में हमारे नौजवान अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जवानी तबाह कर रहे हैं। हजरत चले आओ, उसको डराए धमकाए, खुदा का खौफ दिलाए, आखिरत क़यामत का खौफ दिलाए, ताकि वो सवर जाए, सुधर जाए और नतीजतन हमारे बच्चे, हमारे जवानों की जवानी महफूज हो जाए। तो ने बुजुर्ग ने बजाय उस फाहिशा औरत को समझाने, डराने, धमकाने के, अपने मुरीदीन से, इन लोगों से, आने वालों से कहा, सुनो एक काम करो सिर्फ। कहा हुजूर क्या? तो इरशाद फरमाया, बस उस फाहिशा जिस्म फरोश औरत से, जिस्म बेचने वाली औरत से इतना कह दो कि आज से तुम खाना अपने हाथों से नहीं बनाओगी, बल्कि आज से हमारे पीर साहब के घर से दोनों वक्त का खाना तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। अब लोग हैरत में डूब गए कि पीर साहब ने, अल्लाह के वली ने बजाय डराने धमकाने के ये हुक्म दे दिया कि उस औरत से जाकर कह दो कि वो खाना नहीं बनाएंगे, 2 वक्त का खाना पीर साहब के घर से आएगा और अल्लाह के वली के घर से आएगा। लोग मुताज्जिब तो हुए, लेकिन चूंकि हजरत का हुक्म था, अल्लाह के वली का हुक्म था, जाकर औरत से सुना दिया। जब औरत ने सुना तो वो अपने हुस्न पर मजीद नाज करने लगी और कहने लगी कि कल तक तो मेरे हुस्न के चक्कर में जवान फंसते थे, आज तो इनके पीर साहब भी मेरे हुस्न के चक्कर में फंस गए। ये अल्लाह के वली भी मेरे हुस्न के सामने घुटने टेक चुके हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी इसके पीछे हिकमत क्या है। चुनांचे पीर साहब अल्लाह के वली के घर से दोनों वक्त की रोटी खाना बनाकर उस फाहिशा औरत के घर पर पहुंचा दिया जाता था। दिन गुजरते गए, खाना पहुंचाया जाता रहा, दिन गुजरते गए, खाना पहुंचता रहा। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि वो औरत, वो फाहिशा औरत सच्ची तौबा करके अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हो गई और अर्ज़ किया, हुजूर मुझे तौबा कराएं, मैं आज से सारे गुनाहों को छोड़ने के लिए आमादा हूं और आपके हाथ पर बैत करके आपकी गुलामी में हमेशा के लिए आने के लिए तैयार हूं। अब लोग और ज्यादा ताज्जुब में डूब गए कि यार हजरत ने ना डराया, ना धमकाया, ना कयामत का कोई जिक्र किया, ना कब्र की कोई बात की, ना आखिरत की कोई बात की, इस औरत ने तौबा कैसे किया? तो सब लोग जमा होकर अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, हुजूर इस माजरा क्या है, ये मामला क्या है? तो जो आपने इरशाद फरमाया दिलों के कानों से सुनना। आपने जो जवाब दिया अल्लाह के वली ने फरमाया, सुनो सबब ये है कि ये औरत जब अपने लिए खाना बनाती थी, अपने घर में खुद अपने लिए जब ये खाना बनाती थी तो इसका खाना बनता था तो घुंघरू की आवाज के साए में बनता था। मज़ामीर बजते थे इसके घर में, ढोल बजते थे, घुंघरू बजते थे
اور انہی تمام چیزوں کی آواز میں اس کا کھانا پکتا تھا۔ سنو، یہ کھانا جو مزامیر کی موجودگی میں بچتا پکتا تھا، اس کو یہ کھاتی تھی تو گناہ پر آمادہ ہوتی تھی۔ میں نے اس کا یہ کھانا بند کرایا اور اپنے گھر سے کھانا بھجوایا، اور سنو، اس کے لیے میں جب روٹی بناتا تھا تو زبان سے تلاوت قرآن کر کے بناتا تھا۔ اس کے لیے جب میں کھانا تیار کرتا تھا تو تلاوت قرآن زبان پر ہوتی تھی اور ہاتھوں سے کھانا بنتا تھا۔ اس میں میرا کمال نہیں ہے، تلاوت قرآن کی آواز میں پکنے والے کھانے کا کمال ہے۔ یہ کھانا جو وہ کھاتے دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہوتا گیا، دل کی دنیا بدلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور وہ توبہ کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ مسلمانوں، آج بچے بے رہ روی کا شکار ہیں، آج بچوں نے گناہوں کے اڈوں کو آباد کیا ہے۔ 14 سال کے بچے نشہ کر رہے ہیں، 13 سال کے بچے نشہ کر رہے ہیں، کبھی تھنر کے ذریعے سے، کبھی آئل پینٹ کے ذریعے سے، پتہ نہیں کن چیزوں کے ذریعے سے قوم کے چھوٹے بچے گناہوں کے دلدل میں دھس چکے ہیں، نشے کے دلدل میں دھس چکے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لایا جائے تو آؤ انہیں قرآن سے قریب کرو، انہیں اللہ کے دین سے قریب کرو، اور میں ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے سلامی پیش کروں گا بزم گلشن طیبہ کے اراکین کو، کہ جنہوں نے اتنی بہترین انداز میں ان بچوں کی تربیت کی کہ یہ نہ صرف قرآن پڑھ رہے ہیں بلکہ حدیثیں بھی پڑھ رہے ہیں، خدا و رسول کی باتیں صرف پڑھ نہیں رہے ہیں، برسر منبر تمہیں سنا بھی رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو معاشرے میں انقلاب برپا ہو تو اس مدرسے کو مضبوط کرو، ان کے اراکین کو مضبوط کرو اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرو۔ باتیں بہت زیادہ، لیکن وقت ہمارا ختم ہوا، اسی پر اپنی گفتگو کو میں روکتے ہوئے خدا کے دربار میں عرض کروں کہ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، دوران بیان کوئی خطا، کوئی لغزش ہوئی، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم وہو التواب الرحیم۔ پھر کبھی حاضری ہوئی تو اپنی اس ادھوری گفتگو کو میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس مکتب کو دن رات ترقی کے منازل طے فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم وہو التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین خطاب فرما رہے تھے۔ اب ہم انعامات کی طرف اپنی رغبت کرتے ہیں، اور شکیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ابھی حضرت کے خطاب کو سماعت کیا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کے دل کی دنیا کس طرح بدل رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی صبر و باغ میں بھی جمعہ کے دن حضرت کا خطاب ہوگا، آپ وہاں بھی تشریف لے جائیں اور اپنے بات کو سماعت کریں، نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، برائیوں سے آپ کو بچائیں۔ ہم جو بھی پروگرام، جو بھی مجلس، جو بھی اجتماع ہوتا ہے، اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ ہم دین اسلام کی طرف آئے، شریعت کی طرف آئے، سنت نبی کی طرف آئے اور اپنے ذات کو گناہوں سے بچائے، چاہے وہ کسی بھی طرح کے گناہ ہو، ہم اپنے آپ کو اس سے بچا کر اپنے اعمال کو سنواریں اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ہمارے حساب و کتاب میں کوئی نقصان، کوئی کمی بیشی نہ ہو سکے۔ 26 جنوری بروز اتوار روشن باغ